السلام علیکم، میں ہوں نور اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ فیصل آباد کی سڑکوں کی کیا صورتحال ہے، کون سے ٹریفک پلانز جو ہیں وہ انٹروڈیوس ہوئے ہیں اور عوام کو کیا ریلیف دیا جائے گا۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سی ٹی او فیصل آباد، جن سے ہم جانیں گے کہ 2025 جو ہے وہ ٹریفک کے حوالے سے کیسا رہا، کن چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑا، کتنے چلان کیے گئے اور 2026 میں ان کی کیا ترجیحات ہیں اور کون سی نئی پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کروائی جائیں گی۔ اسی کے ساتھ ہم بات کریں گے ٹریفک یونٹ کا اپنا ایک جو ہے ایجوکیشنل یونٹ ہے، اور جو کہ جو اسٹوڈنٹس کو، ینگ جنریشن کو جو ہے وہ ڈفرینٹ کالجز اور یونیورسٹیز میں جا کے اویئرنیس دیتے ہیں ٹریفک رولز پر۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے لائسنسنگ کی کہ اس کا کیا پروسیجر ہے، کس طریقے سے آپ گھر بیٹھ کے لائسنس بنوا سکتے ہیں اور کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے پروگرام بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سی ٹی او فیصل آباد ناصر صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ 2025 میں جو ہے ٹریفک رولز پہ کافی وائلیشن پہ کافی سختی کی گئی، تو کیا اس سے مثبت نتائج سامنے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ 2025 میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ٹریفک رولز پہ بہت زیادہ سختی کی گئی ہے، تو اس میں کیا مثبت نتائج آپ کو دیکھنے کو ملے ہیں؟ دیکھیں، جو جب بھی انفورسمنٹ ہوتی ہے قانون کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد ہوتا ہے، تو اس کے جو مثبت نتائج جو ٹریفک کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں کہ جو حادثات ہیں اس کی شرح کم ہوئی ہے۔ 2024 میں ہمارے جو فیٹل ایکسیڈنٹ تھے وہ تھے 71، اور جو اس سال ہوئے ہیں وہ ہیں 41، تو اس میں 41% جو ہے وہ ڈیکریز ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا ایک اچیومنٹ ہے آن دا اینڈ آف ٹریفک پولیس۔ اور اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے جو انفورسمنٹ ہے جب وہ بہتر ہوئی ہے، آپ کا لائن کا جو ڈسپلن ہے وہ بہتر ہوا ہے، آپ کا جو سگنل وائلیشن ہے وہ کم ہوئی ہے، ون وے کی جو وائلیشن ہے جس کی وجہ سے بہت سارے حادثات ہوتے تھے وہ کم ہوئی ہے۔ اور آپ کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں بنیادی چیز ہے کہ آپ کے جتنے فیٹل ایکسیڈنٹ ہوتے تھے جس میں موٹر سائیکل سواروں کی ڈیتھ ہوتی تھی، 85% جو ہے موٹر سائیکل سوار ایسے ہوتے تھے جنہوں نے ہیلمٹ نہیں پہنا ہوتا تھا۔ تو اب ہمارا جو انفورسمنٹ سے 95% آپ جائیں تو سی ٹی پی ایریا میں آپ دیکھیں گے کہ 95% جو لوگ ہیں وہ ہیلمٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ایسی مثبت چیزیں ہیں جو قانون کے اوپر جو ہے عمل درآمد ہونے سے ہوئی ہیں، اور ان سے چیزیں جو ہمارے حادثات ہیں وہ کم ہوئے ہیں، سفر محفوظ ہوئے ہیں، اور ٹریفک کا جو بہاؤ ہے وہ بہتر ہوا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ عوام پہ کتنا پازیٹیو چینج آیا؟ دیکھیں، عوام کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی قوم کا آپ نے ڈسپلن دیکھنا ہو، ترتیب دیکھنا، اس کی تہذیب دیکھنی ہو، تو جو ٹریفک ہے وہ بڑا امپورٹنٹ انڈیکیٹر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے رولز کو فالو کر رہے ہیں، لوگوں کے اندر یہ احساس ہو رہا ہے کہ یہ جو رولز ہیں، یہ ٹریفک لاز جو ہیں وہ ان کی بہتری کے لیے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں ٹریفک ایجوکیشن لوگوں میں بڑھ رہی ہے، ٹریفک اویئرنیس بڑھ رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے جو روڈز کے حوالے سے اب وہ زیادہ کانشیس ہو کے ہمیں بھی آگاہ کر رہے ہیں کہ فلاں روڈ پہ فلاں جگہ پہ جو ہے وہ ٹریفک کا ایشو ہے، تو لوگوں کی جو پارٹیسپیشن ہے ٹریفک کے حوالے سے وہ بڑی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں بڑی پازیٹیو چینج ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اگر ہم بات کریں کہ جو ہے چلان ہوئے ہیں، تو کس ٹریفک رول کی وائلیشن پہ جو ہیں وہ زیادہ چلان کیے گئے ہیں؟ دیکھیں، جو سب سے زیادہ ہم جب بھی کوئی ترجیحات کا تعین کرتے ہیں اپنا کوئی بھی کام کرنے کے لیے، تو ہم اس ترجیح سے سٹارٹ ہوتے ہیں جہاں سے عوام کو ان کی حفاظت کے حوالے سے، ٹریفک حادثات کے حوالے سے جس میں واضح کمی ہو۔ تو جس طرح میں نے کہا کہ 85% لوگ جو ہیں وہ ہیلمٹ نہ پہننے کی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوتی تھی اگر کوئی موٹر سائیکل سوار کی کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا تھا۔ تو ہماری جو ترجیحات ہے اس میں ہیلمٹ، اوور سپیڈنگ، ون وے کی جو وائلیشن ہے تو یہ تھی، اور اسی طرح جو کم عمری کی ڈرائیونگ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک میچور ڈرائیور ہے اور اممیچور ڈرائیور ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے، وہ ذہنی میچورٹی کا فرق ہوتا ہے، جسمانی میچورٹی کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ تمام جو ہیڈز ہیں اس میں ہم نے جو ہے ایک واضح پروگرس ہے ہماری، اور ان سب میں جو چلانز ہیں ہیلمٹ کے سب سے زیادہ ہوئے ہیں، ون وے کی جو وائلیشن ہے، کم عمری کی جو ڈرائیونگ ہے، تو یہ چلان جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں اور اس کی وجہ سے چیزیں بہتر ہوئی ہیں۔ اگر ہم
چلان کی بات کریں تو کتنی مالیت کا جو وہ چلان کیا گیا ہے، کوئی ایسٹیمیٹ، کوئی فگر؟ موٹر سائیکل جو کے حوالے سے جتنے ہیلمٹ کا جو ہے وہ 2000 مالیت کا چلان ہے. اسی طرح اب جو یہ اب کا نہیں ہے، یہ جو موجودہ ترامیم ہیں ان کے آنے سے پہلے بھی جو موٹر سائیکل کے اوپر ہیلمٹ کی خلاف ورزی تھی اس کا فائن 2000 روپے تھا. تو اسی طرح جو باقی 92 کی جو وائلیشن ہے اس کا فائن انکریز ہوا ہے، وہ بھی 2000 ہے. تو تمام جو موٹر سائیکل کی وائلیشنز ہیں ان کا جو چلان ہے وہ 2000 روپے ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ ایف آئی آر بھی کی جا رہی ہیں، تو وہ ابھی کن چیزوں پہ ایف آئی آر بھی ہے؟ دیکھیں، جو 92 کی وائلیشن ہے یا اسی طرح اوور سپیڈنگ ہے ان کے اوپر ایف آئی آر جو ہیں وہ ہم نے دی ہیں. اور اس میں ہم جو پازیٹیو میں چاہوں گا کہ عوام کو میں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور اس پہ ہم جو ٹریفک پولیس فیصل آباد ہے وہ اپریسیشن بھی اس کی اس حوالے سے بنتی کہ ہم نے کسی بھی انڈر ایج پہ، کسی بھی اسٹوڈنٹ پہ کوئی ایف آئی آر نہیں تھی، تاکہ ان کے فیوچر کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ بنے اور کوئی بیریئر نہ بنے. تو یہ ہمارا پازیٹیو وہ ہے. اور ہم نے جو ایف آئی آرز بھی دی ہیں جس پہ ہم نے سمجھا ہے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے حادثہ جو ہے وہ یقینی تھا، اور وہ نہ ہوتا تو شاید زیادہ نقصان ہوتا. ہو گیا. اچھا، مجھے بتائیے کہ 2026 کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی کیا ترجیحات ہیں؟ کیا اس میں جو ہے وہ کیونکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ پالیسیز بنا دی جاتی ہیں لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں چلتی، تو کیا یہ ایسے ہی 2026 میں بھی جو ایسے چلان کیے جائیں گے یا سختی کی جائے گی؟ دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پالیسیز ہیں اس کو اگر ہم اس کا کوئی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگوں کے اندر ایک اس چیز کی اویئرنیس بھی آتی ہے اور وہ سینسٹائزڈ بھی زیادہ ہوتے ہیں. اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے وہ اس ایشو کو انشاءاللہ وہ مردہ نہیں ہونے دے گا کہ وہ پوائنٹ ریز کرتا ہے. عوام میں ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں کہ جب یہ حادثات ہوتے ہیں تو ان کی روک تھام ہونی چاہیے ان کا، کیونکہ کسی بھی حادثے میں کوئی ایک شخص جس کی جان جاتی ہے وہ اس کے ساتھ بہت سارے خاندانوں کی خوشیاں وابستہ ہوتی ہیں، ان کے خواب وابستہ ہوتے ہیں، ماں کی دعائیں اور ماں کے ارمان وابستہ ہوتے ہیں. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں مستقل طور پر ان چیزوں کو فالو کرنا پڑے گا، تو تاکہ حادثات جو ہیں وہ مستقل طور پر کم ہوتے رہیں، ہمارے سفر محفوظ ہوں، ہماری سڑکیں محفوظ ہوں، اور جو ٹریفک کا بہاؤ ہے وہ بہتر ہو. اچھا، مجھے بتائیں، ہم اکثر دیکھتے ہیں سردیوں میں جو ہے حادثات کی شرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں. آپ کا جو دیہاتی ایریا ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ کراشنگ سیزن جو ہے وہ گنے کا ہوتا ہے، تو اس میں حادثات کے جو ہے وہ بڑھنے کا وہ امکان زیادہ ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ کا فوگ جو ہے، دھند ہے، وہ زیادہ ہوتی ہے. تو ان وجوہات کی وجہ سے سردیوں میں حادثات تھوڑے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جنگ میں بھی جو ہے واقعہ پیش آیا جس میں جو ہے وہ کافی 14 لوگوں کی آئی تھنک ڈیتھ ہوئی ہے اور کچھ زخمی بھی ہیں، تو اس انسیڈنٹ کی کیا ریزن تھی؟ دیکھیں، اس میں جو ریزن سامنے آئی ہے وہ ایک تو اس کی غیر محتاط ڈرائیونگ ہے، اور دوسرا اس نے اوورٹیک کرنے کی کوشش کی اور اوورٹیک کرتے ہوئے تھوڑا سا اوور سپیڈ بھی کیا. تو یہ دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ جس میں 14 لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ابتدائی طور پر. اور یہ جو 14 لوگ ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں یہ بہت بڑا نقصان ہے، اور اس میں ہم سب کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. جو ڈرائیور حضرات ہیں اس میں بھی سوچنے کے حوالے سے وہ ہے، جو سواریاں ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ڈرائیور جو ہیں وہ اگر اوور سپیڈنگ یا غیر محتاط ڈرائیونگ کرتے ہیں تو اس کے اوپر چیک کریں. اسی طرح جو ہمارے ادارے ہیں وہ بھی اس حوالے سے زیادہ کانشیس ہو کے کام کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حادثات کی جو روک تھام ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو رش والے ایریاز ہیں، جیسے اگر ہم گھنٹہ کر کے 8 بازاروں کی بات کریں، وہاں پہ ابھی بھی ٹریفک کے جو ہے وہ مسئلہ اس طریقے سے رش ہے، تو اس کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں، وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے جو اس کو موٹر سائیکل فری زون اور وہیکل فری زون جو ہے وہ کیا گیا ہے، اور اس میں بہت سارے مسائل جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ، چونکہ لوگوں کا رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ مسائل بھی پیش آتے ہیں، اور ان مسائل کا جو ہے حل بھی ساتھ ساتھ نکلتا رہتا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم اس کو ایک بہتر جو بازار ہے اس کو اس شکل دینے کی کوشش کریں گے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن بھی اس میں کاوشیں کر رہی ہے، ٹریفک پولیس بھی جو ہے وہ کاوشیں کر رہی ہے، اور ہم لوگوں کی سہولت جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھ رہے ہیں.
سر ہم دیکھتے ہیں کہ میں نے کچہریوں کے باہر بہت رش دیکھا ہے, مطلب اس طریقے سے وہ پارکنگ کا ایریا نہیں ہوتا لیکن گاڑیاں پھر بھی لگی ہوتی ہیں, تو کیا رول سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رولز جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہیں. ٹوٹل ہمارا جو پارکنگ ہم جس کو ریگولیٹڈ پارکنگ کہہ سکتے ہیں وہ 110 ہے, جس پہ ایف ایس جو پارکنگ ہے فیصل آباد کی وہ کام کر رہی ہے. باقی کچھ پارکنگ ہے جہاں پہ پارکنگ لوگوں کو پلیس میسر نہیں ہے. اب وہاں پہ لوگوں کے پاس ایک کویسچن یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جو ہے اب جس طرح کچہری روڈ ہے, یہ کچہریاں ہیں وہاں پہ, اب اس کے لیے ایک کویسچن یہ بھی ظاہر ہے اتنے لوگ آتے ہیں ڈیلی کہ اس کے لیے ان کے پاس پارکنگ پلیس کدھر ہے. تو یہ جو پارکنگ ہے یہ ریگولیٹ ہو رہی ہے اور اس کو آئی تھنک ڈسٹرکٹ جو بار ہے وہ کوئی ریگولیٹ کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو جو سہولت ہے وہ میسر ہو. اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ اس میں جو پولیس کی گاڑیاں تو وہ تو بہت کم ہوتی ہیں, ایک تھانہ یہاں پہ ہے یا جو باہر سے کوئی تھانے کی آئی کچہری میں, ادروائز تو پبلک کی گاڑیاں ہوتی ہیں اس میں, پبلک جن کی یہاں پہ کوئی پیشی ہے, کوئی یہاں پہ ان کو کوئی قانونی حوالے سے کوئی کام ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں تو پھر ہم اس میں دونوں چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم ٹریفک کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہیں, پارکنگ جو ہے اس کی ریگولیشن پہ بھی ہم نے نظر رکھتے ہیں, اور جو میں سمجھتا ہوں ٹریفک کے بہاؤ میں خلل پڑتا ہو اس کو ہم وہاں سے ریموو بھی کر رہے ہیں اور چلان بھی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, مجھے بتائیں 2026 میں بھی ایسے چلان ہوں گے یا اویئرنیس پہ زیادہ کام کیا جائے گا؟ دیکھیں اویئرنیس اور انفورسمنٹ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انفورسمنٹ اور جو عمل درآمد ہے قانون کے اوپر وہ بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایجوکیشن ہے اور جو لوگوں کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرنا ہے ٹریفک کے حوالے سے وہ اتنا ہی اہم ہے. اس سلسلے میں ہمارے 2 ٹریفک ایجوکیشن یونٹ جو ہے وہ ہمہ وقت کام کر رہے ہیں. مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں جا کے ہم جو ہے بچوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, اسٹوڈنٹ کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. اسی طرح جو آپ کا میڈیا ہے ہمارا دست و بازو بن کے ہم میڈیا کے تھرو بھی لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں. ہم فزیکلی روڈز کے اوپر جا کے, میں خود جا کے جو ہے وہ بھی یہ کر رہا ہوں کوشش, اور انشاءاللہ ہماری یہ کوششیں جو ہیں آہستہ آہستہ رنگ لے کے آ رہی ہیں. لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے اور ہماری جو سڑکیں ہیں وہ محفوظ ہونے کی طرف بڑھ رہی ہیں, اور ہمارے جو معاشرے میں جو ٹریفک کے حادثات ہیں ان میں کمی آ رہی ہے. پازیٹیو چینج تو دیکھنے کو مل رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے آپ عوام کو کوئی میسیج دینا چاہیں گے جس سے 2026 میں جو ہے وہ حادثات جو ہیں وہ کم ہوں؟ دیکھیں ٹریفک کے حوالے سے ٹریفک آفیسر کے طور پر میرا عوام کے لیے ایک ہی پیغام ہے کہ خدا را اس زندگی کو اور اس کی اہمیت کو سمجھیں, اس کو کیجول انداز سے نہ گزاریں. یہ ایک بار ملتی ہے, اپنے بچوں کے لیے ایک محفوظ زندگی گزاریں. ایک محفوظ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کو فالو کریں. سڑک کے اوپر جو محفوظ سفر ہے اس کو یقینی بنائیں. وائلیشنز جو ہیں اس سے گریز کریں, ہیلمٹ کی وائلیشن سے گریز کریں, اوور سپیڈنگ سے گریز کریں, ون وے کی جو وائلیشن ہے اس سے گریز کریں, لین لائن کا جو ڈسپلن ہے اس کو قائم رکھیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں جب ہم کر لیں گے تو ہم حادثات سے محفوظ ہوں گے, ہماری سڑکیں جو ہے محفوظ ہوں گی, اور ایک پرامن معاشرہ جو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, ملتے ہیں آپ سے بریک کے بعد. جی تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ زبیر صاحب موجود ہیں جو کہ انچارج ہیں ایجوکیشن یونٹ سٹی ٹریفک فیصل آباد کے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, مجھے بتائیے گا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا ایک ایجوکیشن یونٹ ہے سٹی ٹریفک پولیس کے, وہ کن مقاصد کے تحت کام کر رہا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ. ایجوکیشن یونٹ کا جو بنیادی مقصد ہے وہ لوگوں میں روڈ ٹریفک رولز کے حوالے سے آگہی فراہم کرنا ہے, اور جو کہ ہم چیف ٹریفک آفیسر فیصل آباد ناصر جاوید رانا صاحب کی خصوصی ہدایات کے مطابق لوگوں میں مختلف ٹولز کو استعمال کرتے ہوئے ہم آگاہی فراہم کر رہے ہیں سٹی ٹریفک پولیس. اس میں ہم مختلف یونیورسٹیز میں, کالجز کے اندر, اسکولز کے اندر جو خاص بات اس دفعہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے جو روڈ سیفٹی کے حوالے سے ان کی آرگنائزیشنز ہیں, روڈ سیفٹی ونگز ہیں, ان کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے تمام اداروں کے اندر, اور اس کے بہت ہی اچھے فروٹفل جو رزلٹ ہمیں سامنے آ رہے ہیں. اس میں ہمیں ایکسیڈنٹ ریڈکشن میں بہت واضح جو ہے نا وہ کمی نظر آئی ہے اس سال میں انشاءاللہ, اور مزید ہم اس کو ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اور اس کے انشاءاللہ رزلٹ بہت پازیٹیو آئیں گے. اچھا تو کس قسم کی جو ہے وہ ٹریننگ جو ہے ان کو دی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو؟
جی اس میں ہم نے ایک فرینڈز آف پولیس کے نام سے ایک انیشیٹو لیا ہے. اس میں جو جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آن گراؤنڈ آن روڈ پرفارمنس کے لیے ہم وہ تمام ٹریفک رولز جو ہمیں پتہ ہیں اور جو ہمیں ایز پر لا ان کو پتہ ہونے چاہیے، لائن لین ڈسپلن ہے، ٹریفک سگنلز کے حوالے سے ہے، روڈ مارکنگ کے حوالے سے ہے، ٹائپ آف سائنیج کے حوالے سے جتنے بھی انفارمیشن ہے، پہلے ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں. دین وہ ہمارے ساتھ مل کے اپنے اپنے کلاسز کے اندر اپنی اپنی کمیونٹی کے اندر وہ چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ وہ پریکٹیکلی بھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں. اگر پریکٹیکل ایکٹیویٹی کی بات کروں تو کس قسم کی پریکٹیکل ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں؟ جی ایگزیکٹلی آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ہمارے ساتھ وہ مل کے ہماری یونیفارم کا حصہ بن کے روڈ کے اوپر وہ لائن کے حوالے سے اسٹاپ لائن اور زیبرا کراسنگ کے حوالے سے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ہمارے ساتھ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ اور یہ سارے لوگ کلب ممبرس کھڑے ہوتے ہیں اور پریکٹیکلی لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ اسٹاپ لائن ہے، سگنل ریڈ ہونے کی صورت میں آپ نے اس سے آگے گاڑی نہیں لے کے آنی، لین کون سی ہے. بنیادی طور پہ ہر گاڑی کی پرٹیکولر لین ہے جہاں پہ اس نے سفر کرنا ہے، تو وہ سارا لین سسٹم وہ آن گراؤنڈ وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں. یہ ایک میسج کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، لوگوں کو سینسٹائز کرنے کے لیے، جو کمیونٹی پولیس پالیسنگ کا ہمارے آئی جی صاحب کا ایک ویژن ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے ساری چیزیں ساری ایفرٹس ہم کر رہے ہیں. اگر ہم بات کریں تو کن عمر کے جو طلباء طالبات ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے؟ آج یہ جو ہمارے 18 ایئرس پلس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہماری اس ٹیم کا حصہ ہیں. اس سے پہلے بھی بن سکتے ہیں، آ سکتے ہیں اس میں روڈ سیفٹی ونگ میں وہ جوائن کر سکتے ہیں، ان کو ہم تربیت ٹریننگ دیتے ہیں. بٹ کیونکہ کالجز میں زیادہ ہی ایکٹیو ہے ہمارے روڈ سیفٹی ونگس، تو اس لیے وہ سب کی عمر جو 18 سال سے زیادہ ہوتی ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک جو اگر ہم کرتے ہیں ٹریننگ دی جاتی ہے تو یہ پازیٹیولی جو ہے وہ ہمیں اس کے رزلٹ دیکھنے کو بھی ملتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، اور اس کے بڑے ونڈرفل رزلٹس ہمیں ملے ہیں کیونکہ دیکھیں یہ یوتھ ہے نا جی، وہ ابھی جین زی چل رہی ہے بلکہ زین الفا اسٹارٹ ہو گئی ہے، تو وہ یوتھ اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتی ہے ایز کمپیئر ٹو اس. تو اس میں یہ ہے کہ ہم ہر جگہ جا بھی نہیں سکتے. ہماری میکسیمم ہم نے اپروچ کیا ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، آلموسٹ سارے ہی فیصل آباد کے جو تعلیمی ادارے ہیں جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں ہم نے وزٹ کیے ہیں. بٹ ایز این ایمبیسیڈر وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں اور وہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں، اور اس کے رزلٹس سی ٹی صاحب نے جیسے آپ سے کو کہا بتایا کہ کتنے % ریڈکشن ہوئی ہے اس میں ایکسیڈنٹس کی، تو یہ اس کے رزلٹس ہیں. جی اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ فیملیز میں بھی اسٹوڈنٹس جا کے بتاتے ہیں اور اس کا پازیٹیو امپیکٹ آ رہا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، آپ جب ہم ہماری آپ پوسٹ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر دیکھتے ہیں، اس کے اوپر جو فیڈ بیک بھی آ رہا ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں بہت سارے پیرنٹس ملتے ہیں جب ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، تو بہت سارے پیرنٹس اپنے فیڈ بیک میں ہمیں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی مطلب اب ایک بڑا واضح فرق ہے، بچے ہمیں سیٹ بیلٹ کے بغیر گاڑی نہیں چلانے دیتے کہ بابا یہ بات غلط ہے آپ، اور سگنل جمپ نہیں کرنے دیتے، اور یہ فیملیز میں بہترین طریقے سے وہ اپنی فیملیز کے اندر بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں. اگر 2026 کی بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں ہم مزید جو ہے وہ بہتری کر سکتے ہیں ایجوکیشن دینے میں جو اسٹوڈنٹس کو؟ جی ایگزیکٹلی، جی اویئرنیس جو ہے نا یہ بہت بڑا ٹول ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ جو 2026 کا جو ہمارا ویژن ہے اس کو ہم انشاءاللہ 100% اس سے اپنے رزلٹس نتائج حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فیصل آباد کی جو شاہراہات ہیں وہ انشاءاللہ حادثات سے بالکل آپ کو محفوظ نظر آئیں. اچھا، اگر ہم حادثات کی بات کریں تو اس میں اگر ینگ جنریشن میں اس میں زیادہ آتی ہے یا پھر جو ہے وہ ملٹیپل ایجز جو ہیں ہم کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، اس میں حادثات میں نا جی جو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے ولنریبل سیگمنٹس سوسائٹی کے، اس میں بچے اور اس میں بوڑھے زیادہ عمر کے لوگ وہ حادثات کا شکار بنتے ہیں. دوسرا یہ جو بھی بندہ روڈ کے اوپر آتا ہے وہ روڈ یوزر کہلاتا ہے، چاہے وہ پیدل ہے، ٹھیک ہے جی، چاہے وہ بائک پہ ہے. اس میں بڑی ساری کمی آئی، جس طرح بھی ہم نے ہماری کمپین لانچ ہوئی ہے ہیلمٹ کے اگینسٹ، تو ہیلمٹ جو ہے نا آپ کو آفٹر افیکٹ جو اس کے حادثات کے آفٹر افیکٹس ہیں کہ بندہ گر گیا ہے، خدا نخواستہ کا حادثہ ہو گیا ہے تو وہ اس کی زندگی کو بچاتا ہے. تو اسی طرح ملٹیپل فیکٹر ہیں حادثات کے. ابھی ہم اپنا آن لائن سلیبس انشاءاللہ اپنے پورٹل کے اوپر اپنی ویب سائٹ کے اوپر رکھیں گے. اگر اس نے اسٹڈی کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ وہ اتنا قابل ہو جائے گا کہ اگر خدا نخواستہ حادثہ ہو گیا تو اپنی وہ لائف کو سیو کیسے کر سکتا ہے. اس میں مختلف فرسٹ ایڈ کے کورسز بھی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ ریسکیو 1122 جو کہ ہمارے ایک الائڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی کروا رہے ہیں اس کی ٹریننگ، اور ہم بھی اس کے اوپر اس کو مزید امپروو کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے بھی بات کی آن لائن پلیٹ فارم کی، مجھے بتائیں کہ اس پہ ایکسیس جو ہے وہ کوئی عام بندہ بھی کر سکتا ہے؟ جی ایگزیکٹلی، انشاءاللہ ہمارے چیف ٹریفک آفیسر صاحب نے ہمیں یہ بڑا اسٹرکٹ آرڈر دیا ہے کہ فرام کے جی
ٹو انٹرمیڈیٹ لیول. انٹرمیڈیٹ 18 سال کے لوگ عموماً ہوتے ہیں, تو ان کے لیے ہم ایک سلیبس ڈیزائن کر رہے ہیں جو بڑا ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوگا اور بڑا بہترین ایک سلیبس ہوگا, اور وہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر پڑا ہوگا انشاءاللہ, اور وہ بالکل ہر بندہ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے. ہر کالج میں جا کے ہم کوشش کریں گے کہ اس کی کلاسز بھی ہوں, ایک 0 پیریڈ ہم لگائیں کالجز کے اندر. اب الحمدللہ ہماری ایک بڑی اسٹرانگ گرپ ہے اس چیز کے اوپر, اور ایک سنگل کلک کے اوپر ہم اپنے تمام ایکیڈیمکس انسٹیٹیوٹس کو ایک سنگل کلک کے اوپر لے آئے ہیں, اور ہم وہ سارے ڈسیمینیٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر میں بات کروں تو جب آپ ٹریننگ سیشن دینے جاتے ہیں تو تعلیمی ادارے آپ سے کس حد تک کوآپریٹ کرتے ہیں؟ بہت ہی ونڈرفل ان کا رسپانس ہے ہمارے ساتھ, اور والنٹیرلی وہ اپنی خدمات ہمارے ساتھ وہ پیش کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ مطلب ابھی جو ایک لرننگ پروسیس سے ہم گزر رہے ہیں نا جی, اس میں جتنے بھی اکیڈیمک انسٹیٹیوٹ ہیں ان کا بہت ہی اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے, اور بڑے اچھے طریقے سے ہمیں ویلکم کریں. بیسیکلی کلچ ٹو نو ہے نا جی, جاننے کی خواہش ہر انسان میں ہے, اور ہم اس کو انشاءاللہ اس کا عملی جامہ اس کو. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, بریک کے بعد اسی ٹاپک پر مزید بات کریں گے. جی تو ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر شبر اقبال جو کہ انچارج لائسنسنگ ہے. ان سے جانتے ہیں لائسنس کا مکمل طریقہ کار کیا ہے. السلام علیکم سر. جی السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے جی. سر مجھے بتائیے گا لائسنس بنانے کا طریقہ کار کیا ہے, مکمل طریقہ کار بتائیے گا. جیسے ہی کوئی کینڈیڈیٹ 18 سال کا ہوتا ہے تو اس کا آئی ڈی کارڈ اگر بن گیا ہے, میچیور ہے آئی ڈی کارڈ, تو وہ ہمارے آفسز کسی بھی آفس میں, سی ٹی آفس یا اور بھی جتنے بھی ہمارے سے فیصل آباد میں آفس موجود ہیں, وہاں پہ اپنے آئی ڈی کارڈ لے کے جائے. تو اس کا انیشیل تو لرنر بنے گا. اگر تو وہ بائک کیٹیگری میں بنوانا چاہتا ہے تو اس کی نو ٹائم ہے, اس کا فوراً ہی جیسے ہی لرنر بنے گا اس کا لائسنس کے لیے ویلڈ ہو جائے گا. اور اگر باقی کیٹیگریز کے لیے ہیں تو پھر 42 ڈیز اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. اس کے بعد اس کو متعلقہ ٹیسٹ سینٹر پہ جو ہمارے شہر کے اندر ہیں تو ادھر لے جائے گا, اور ادھر جا کے اپنا ٹیسٹ دے گا 42 دن کے بعد. اگر وہ سب پاس ہوتا ہے تو اس کی فوراً پی ایچ آئی ڈی وہاں پہ ملے گی اور اس کا لائسنس بن جائے گا. اور اگر بائک کا بنوانا چاہتا ہے تو بائک کے لیے وہ ہمارے کسی بھی سینٹر پہ جہاں ہمارے پرسکرائب سینٹرز ہیں وہاں پہ جائے, فوراً ہی اس کا وہاں پہ لرنر بنائیں گے. اس کا میڈیکل وغیرہ جو اگر اس کو پراپر اس کا 50+ ہے تو اس کا میڈیکل ہوگا. اس کے بعد وہ فوراً اس کا لائسنس بنا دیں گے کہ ہر سینٹر کے اوپر بھی. اس کے لیے کوئی پرسکرائب سینٹر نہیں ہے, جتنے بھی ہمارے شہر میں لائسنسنگ سے متعلقہ سینٹر ہیں تمام پہ بن رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیے گا کہ اس کے لیے کون کون سے ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ لائسنس کے لیے کوئی ڈاکومنٹ نہیں, صرف اونلی آپ کا ویلڈ آئی ڈی کارڈ ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ کسی چیز کی کاپی نہیں لے کے آنی, کوئی اور ویلڈ. ہاں اپنے کینڈیڈیٹ کا آنا ضروری ہے کیونکہ اس کے یہاں پہ فنگر پرنٹ لگتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ لائسنس اب کیونکہ ٹریفک رولز پہ بہت زیادہ سختی کی جا رہی ہے تو کتنی دیر میں جو ہے وہ لائسنس بن جاتا ہے؟ آپ کی جیسے ہی پی ایچ آئی ڈی پے ہوتی ہے نا, فوراً آپ کا لائسنس بن جاتا ہے. تو اس کا آپ ای لائسنس آپ کے موبائل میں اس کا ای لائسنس فوراً ڈرا کر لیں, وہ آپ کا 100% لائسنس ہے. باقی آپ کا جو کارڈ ہے وہ 1 ہفتے میں یا 1 منتھ میں یا 15 دن میں آپ کی گاڑی ڈلیور ہو جاتا ہے. وہ وایا ڈاک آتا ہے لاہور سے پرنٹ ہو کے. ادروائز جیسے ہی آپ کی فیس پے ہوگی سکسیزفل کینڈیڈیٹ کی, اسی وقت آپ کا لائسنس آپ کے موبائل میں یا کسی بھی آپ کا اگر کمپیوٹر سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کا ای لائسنس فوراً بن جاتا ہے. لائسنس کی کوئی ٹائم نہیں ہے بننے میں, آپ کا فیس پے ہوتے ہی لائسنس آپ کے ہاتھ میں ہے. لیکن اس میں ہم یہ کہہ رہے تھے نا کہ پہلے وہ لرنر بنتا ہے تو اس پہ تو ڈرائیونگ نہیں کر سکتے نا آپ, وہ تو اس پہ بھی چلان کرتے ہیں, تو اس کا کیا حل ہے؟ نہیں, اس کا کوئی حال نہیں. آپ کا جو 42 ڈیز ہے نا لرننگ پیریڈ کسی بھی ڈرائیونگ لائسنس کے لیے, ماس بائی موٹر سائیکل, آپ کا لرننگ پیریڈ ضروری ہوتا ہے. وہ 42 ڈیز کا ٹائم ہے, وہ آئی تھنک وہ 8 ویک ہوتے ہیں, 6 ویک ہوتے ہیں. 6 ویک میں وہ آپ نے اس کا ٹائم پورا کرنا ہے. اس میں وہ اگر گاڑی چلاتا ہے تو اپنی گاڑی کے پیچھے وہ ایک ایل شیپ کا وہ لو لکھا جاتا ہے, تو ایل وہ گاڑی چلا سکتا ہے لیکن مین شاہراہ پہ نہیں چلا سکتا. تو اس کے لیے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس میں جو ہے ہم مزید آپ نے جو اگر ہم لائسنس کی بات کرتے ہیں جو ٹریفک رولز اب کیونکہ اسٹرکٹ کر دیے گئے ہیں تو کتنے جو ہیں وہ لائسنس بنائے گئے ہیں, کیا اس میں بہتری آئی ہے, لوگ اس سے اویئر ہوئے ہیں؟ 2024-25 میں تو سمجھے کہ لائسنسنگ کی فیلڈ میں پاکستان میں پنجاب میں خاص طور پہ انقلاب آ گیا. پہلے ایوری ایئر میکسیمم 18,000 17,000 35,000 سے ہمارا کوئی ایک ایئر بھی اوپر نہیں گیا تھا. لیکن لاسٹ ایئر ہمارا فگر تھا 2024 کے اینڈ پہ 1,35,000 اور رات 12 بجے ہمارا فگر کلوز ہوا ہے
43,522 پہ. تو یہ بہت بڑا فگر ہے. اور ٹوٹل جو وزٹرز ہیں جنہوں نے لائسنس سے متعلق تمام فیسلٹیز، اس میں لرنر، اس میں رینیول، اس میں ڈپلیکیٹ، انڈورسمنٹ، اس میں انٹرنیشنل، اس میں آرمی لائسنس، جتنے ٹوٹل ہمارے پاس جو ہے وہ 12,25,000 لوگوں نے ہمارے فیصل آباد کے لائسنسز کا وزٹ کیا ہے. تو یہ ایک ہیوج تعداد ہے لوگوں کی، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ لوگوں کا اب لائسنس بنوانے میں انٹرسٹ بھی ہے، اور اب یہ ضرورت بھی ہے. اب آپ کو فل لا اوبیڈینٹ شہری بننا پڑے گا. ہم آپ کو بنائیں گے، اور یہ اب اسٹیٹ نے طے کر لیا ہے کہ لائسنس کے بغیر کوئی بندہ روڈ کے اوپر نہیں آئے. مجھے بتائیے گا، اگر ڈرائیونگ لائسنس بنانے کے لیے جب ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں اور جو لوگ فیل ہو جاتے ہیں تو ان کا کیا ہے، دوبارہ ٹیسٹ ہوتا ہے؟ وہ آفٹر 15 days ایوری کیٹیگری، ہر کیٹیگری میں اگر بندہ فیل ہوتا ہے تو آفٹر 15 days وہ دوبارہ اپنے لائسنس کے لیے اپیئر ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر جن کا جو لائسنس ہے وہ رینیو کروانا ہے انہوں نے، تو اس کا کیا پروسیجر ہے؟ اس میں 2 فیسلٹیز ہیں. ایک تو آن لائن فیسلٹی ہے. اگر آپ کا لائسنس LTV تک ہے، کار موٹر سائیکل LTV، تو آپ اس کو گھر بیٹھ کے آن لائن بنا سکتے ہیں. اس کے لیے 50 year تک تو ویسے بھی کار میں اور موٹر سائیکل میں میڈیکل بھی ریکوائرڈ نہیں ہے. 50 year سے پلس کا میڈیکل ریکوائرڈ ہے. کمرشل کیٹیگری میں اس میں میڈیکل ریکوائرڈ ہے. آپ آن لائن ڈیلمس پہ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا کے بھی اس کو رینیو کر سکتے ہیں. اور ہمارے سینٹرز میں بھی 24، یہ ہمارا سینٹر جو CTO آف لائسنسنگ فیسیلیٹیشن سینٹر ہے بلاک ہے، یہ تو 24 اور میں اس میں ورکنگ میں رہتا ہے. تو اس میں آپ کسی بھی وقت آئیں اور اپنا رینیو کروائیں. یہاں پہ ڈاکٹر انڈور بیٹھا ہے، یہاں پہ تمام فیسلٹیز، کوئی کاپی نہیں چاہیے، کوئی چیز نہیں چاہیے. یہاں پہ آپ نے آن لائن آنا ہے، 10 منٹ میں آپ نے کیو سسٹم لگا ہوا ہے، کیو سسٹم میں آ کے اپنا لائسنس رینیو کروائیں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس لائسنس کے لیے ہمارے پاس آن لائن پلیٹ فارم موجود ہے؟ آن لائن بالکل موجود ہے. ڈیلمس ویب سائٹ ہے جو پنجاب کی DLIMS، تو اس کے اوپر جائیں، جا کے اپنا اکاؤنٹ بنائیں رجسٹر کی فارم میں. اکاؤنٹ بنا کے خود ہی گھر بیٹھ کے آپ کریں. اور ہمارا ادھر پریکٹیکل لوگ کرواتے ہیں، اس سے مور دین 2 ٹائم زیادہ ریشو ہے آن لائن والوں کی. آن لائن میں ہماری ڈیلی، ابھی یہ جو جب سے یہ کراؤڈ شروع ہوا ہے، ڈیلی 1000+ ریکویسٹ ہمارے پاس آ رہی ہیں آن لائن جو اپلائی کر رہے ہیں اس کے لیے. اچھا، مجھے بتائیں کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے عام شہریوں کو لائسنس بنانے کے لیے؟ اونلی اویئرنیس، کوئی چیلنج نہیں ہے. اب تو سسٹم آپ کا اتنا اسموتھ ہو گیا ہے. آپ کا اس میں سے ایک جو مڈل مین تھا ٹاؤٹ سسٹم، وہ بالکل زیرو ہو چکا ہے. آپ کا بالکل لائسنس کا پورا پروسیس فیئر ہے. آپ کو کاپی کوئی نہیں کروانی پڑتی، آپ کو فائل کوئی نہیں بنانی پڑتی، آپ کو باہر سے فائل لکھوانی نہیں پڑتی. پہلے تو باہر سے لوگ فائل لکھوانے کے بھی پیسے دیتے تھے نا. آپ کو تصویریں نہیں بنوانی پڑتی. تو اس سے آسان سسٹم کیا ہے کہ آپ اپنا صرف ID کارڈ لے کے آتے ہیں اور لائسنس بنوا کے چلے جاتے ہیں. بالکل، یہ ایک بہت پازیٹیو ہے چیز. اچھا، مجھے بتائیے گا، جیسے اگر ہم کوئی لائسنس بنتا ہے، اس میں کوئی ایرر آ جاتا ہے، ایرر مین کسی کا ID کارڈ نمبر غلط ہے یا کوئی ڈیٹ آف برتھ غلط ہے، تو اس کو کریکٹ ہونے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. اس میں عوام کو بیچاری کو پتہ نہیں چلتا. تو اگر تو اس میں کوئی پرابلم آ گیا، کیٹیگری میں کوئی پرابلم آ گیا ہے، آپ کا لائسنس بنوایا آپ نے اور کیٹیگری میں تھا، آپ کا لائسنس پرنٹ ہو کسی اور کیٹیگری میں آ گیا، آپ کے نام کی سپیلنگ غلط ہو گیا، آپ کے ID کارڈ کے میں غلطی ہو گئی، آپ کے ڈیٹ آف برتھ میں غلطی ہو گئی، آپ کی کیٹیگری میں غلطی ہے، اس کے لیے آپ کو ہمارا یہ سینٹر، صرف CTO آفس سینٹر ہی وزٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ میرے پاس ہیں، ادھر مجھے ایک درخواست دیں گے، میں اس پہ مارک کروں گا، اور وہ ہم اس کا ایک لیٹر لکھ کے لاہور سے ٹھیک کروا دیں گے. اس میں صرف نام اور ولدیت اور ایڈریس یہ ہم اسی وقت چینج کر دیتے ہیں. باقی جتنی بھی کریکشنز ہیں اس کے لیے ہم یہاں سے اپنے ہیڈ آف ٹریفک کو لیٹر لکھیں گے، اور وہ اسے ود ان 2 ویکس یہ ٹائم نوٹ کر لیں، کیونکہ لوگ ایک دن لیٹر لکھواتے ہیں، دوسرے دن پتہ کرنے آ جاتے ہیں. تو ود ان 2 ویکس وہ آپ کا آن لائن آپ کی کریکشن ہو جائے گی. تو وہ 2 ویکس میں مطلب ڈرائیو وغیرہ نہیں کر سکے گا؟ نہیں، وہ ڈرائیو کرے، لائسنس اس کا ٹھیک ہے، لائسنس اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم یہ میرے ٹریفک افسران وہ بھی نوٹ کریں کہ اس میں ٹریفک اس کا لائسنس غلط نہیں ہے. وہ ایک چھوٹی سی 7 مسٹیک ہوئی ہے کہیں کمپیوٹر میں، تو اس کو ڈرائیو کرنے دیں، وہ ڈرائیو کرے. اس کا صرف جو ہے ڈیٹیلز وہ تھوڑی غلط ہوئی ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا، اگر ہم جعلی لائسنس کی بات کریں تو یہ ابھی کنٹرول ہوا ہے یا ابھی بھی اس میں اضافہ ہی ہے؟ جعلی لائسنس اب چل ہی نہیں سکتا. آپ کے ہر بندے کے موبائل میں ڈیلمس موجود ہے. ود ان نو ٹائم 3-4 سیکنڈ میں آپ کا لائسنس پتہ چل جاتا ہے کہ اوریجنل ہے یا فیک ہے. تو اب جعلی لائسنس والا تو ویسے باب ہی بند ہو چکا ہے نا. ٹھیک
ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد مزید اس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. جی تو ناظرین پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ ڈی ایس پی سول لائنز شہزاد صاحب موجود ہیں. ان سے جانتے ہیں کہ ان کو کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو جو ہے ٹریفک وائلیشنز کے حوالے سے کن کن چیلنجز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑا ہے؟ یہ چیلنجز تو کافی زیادہ ہیں، کیونکہ اب جس آپ معاملہ میں بھی کوئی بھی انفورسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اگر لوگ کوآپریٹ کریں تو وہ چیلنجنگ نہیں ہوتی. مگر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم پچھلے تقریباً 3 سال سے اس پہ ہیلمٹ پہ ورک کر رہے تھے، تو ہم لوگوں کو oblige بھی کر رہے تھے، تھوڑا سا نرمی اختیار کر رہے تھے. اس میں سے یہ تھا کہ لوگ کچھ پہن رہے تھے، کچھ نہیں پہن رہے تھے. اور جیسے تھوڑا سا اس میں ہم نے ڈائریکشنز آئی ہیں گورنمنٹ کے لیول سے کہ یہ لوگوں کی کافی ڈیتھس ہو رہی ہیں اس میں، تو اس پہ زیرو ٹالرنس پہ چلیں، تو پھر ہم چلے ہیں. تو لوگوں کا بھی شکریہ اس میں، انہوں نے پھر کافی کوآپریٹ کیا ہے. اب تقریباً آلموسٹ 99% سے بھی زیادہ لوگ جو ہیلمٹ یوز کر رہے ہیں. اسی طرح کچھ اور جیسے فائنز کچھ بڑے ہیں. گورنمنٹ کا جو جرمانے بڑھانے کا وہ ارادہ تو اس لیے ہے کہ یہ وائلیشن جو ہے اس کو روکا جا سکے. اور اسپیشلی مطلب آپ اگر دیکھیں ان ہیڈز میں جن میں زیادہ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں اور لوگوں کی جانوں کا ضیاع ہوتا ہے، اس میں فائنز زیادہ بڑھائے گئے ہیں. تو جب ہم اس پہ جاتے ہیں، جیسے یہ رکشہ ڈرائیورز ہیں، تو اس میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ اب بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ 3000 فائن ہے تو نہیں ہے. اس طرح کے چھوٹے موٹے چیلنجز جیسے ہم نے اسٹرکٹلی اپنا جو محکمے کے لوگ تھے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو افسران تھے، ہم نے ان کے خلاف بھی کارروائی ویسے ہی کی ہے جیسے ہم دوسرے لوگوں کے خلاف کر رہے تھے. اسی طرح میڈیا پرسن ہیں، ان کو بھی ہم نے مطلب آن بورڈ لیا. انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا اور اس ہماری مہم کو انہوں نے ہائی لائٹ بھی کیا اور لوگوں تک پہنچایا بھی. اور انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا اور انہوں نے پہلے سے یہ ساری جو وائلیشنز ہو رہی ہیں انہوں نے خود عمل درآمد کیا اور ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا. میڈیا نے بھی جی ٹھیک ہے. مجھے بتائیں اگر ہم سیکٹر سول لائنز کی بات کرتے ہیں تو کن جو ہے ٹریفک رولز کو سب سے زیادہ کس ٹریفک رول کی جو ہے وائلیشن کی گئی ہے؟ جی آلموسٹ سرکل سول لائن میں تمام چیزیں ہی آتی ہیں. سب سے زیادہ جو ایشو آ رہا ہے نا اس میں ہیلمٹ کے بعد 1 وے کا آ رہا تھا. اس میں ہم نے کافی کنٹرول کیا ہے کیونکہ سٹی میں جگہ جگہ پہ یو ٹرن ہوتے ہیں لوگوں کی سہولت کے لیے. اب یہ جو سہولت کے لیے چیزیں ہیں یہ مس یوز بھی ہوتی ہیں. جو بندہ نکلتا ہے وہ مقامی بندہ تو کہتا ہے کہ جی میں وہ چند قدم پیچھے نہ جاؤں، وہاں سے شارٹ کٹ لے لوں. تو یہ بڑا ہی سیریس قسم کا وائلیشن ہے یہ. اس سے کافی لوگوں کی جان گئی بھی ہے اور جان جانے کا خطرہ بھی رہتا ہے. لوگوں نے اپنی فیملی پوری بٹھائی ہوتی ہے، بچے بھی ہوتے ہیں اور وہ اگینسٹ 1 وے جا رہے ہوتے ہیں صرف چند قدم کا سفر بچانے کے لیے، جو ان کے لیے مخلق ہو سکتا ہے بہت زیادہ. اچھا مجھے بتائیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ ان سب کے چیزوں کے بعد جو ہے وہ بہتری آئی ہے اور ایکسیڈنٹس کم ہوئے ہیں؟ جی بالکل. اس میں گورنمنٹس نے اس میں کی ہیں شائع بھی. اس میں کافی زیادہ جو ہے نا اسپیشلی ہیلمٹ کے بعد اور جیسے بس کی چھتوں پہ سواریاں بیٹھتی ہیں ان کے خلاف جو ہم نے کارروائی کی ہے اس سے کافی زیادہ اس میں نمایاں کمی آئی ہے حادثات کی شرح میں نا. تو ابھی مزید اس پہ گورنمنٹ اور ہمارا ڈپارٹمنٹ چل رہا ہے کہ اس میں مزید کر رہے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ. لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے پریشانی نہ ہو. جہاں پر ہم کارروائی کر رہے ہیں وہاں پر ہم اس سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں میڈیا چینلز کے تھرو، اسی طرح سوشل میڈیا کے تھرو. جہاں ہم کر سکتے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اویئر کریں کہ وہ یہ جو چیزیں ساری ہیں لوگوں کا جو ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ ہمارے اگینسٹ ہیں. حالانکہ یہ ساری چیزیں کسی کے اگینسٹ نہیں ہیں، یہ تو پبلک کے لیے ہی بنائی جا رہی ہیں. جیسا کہ سی ایم صاحبہ نے کہا کہ ہیلمٹ نہ پہننے کا مجھے کیا نقصان ہے، جس نے پہننا ہے اس کی ہی جان محفوظ رہنی ہے، اپنے لیے پہننا ہے. جی ایسی ہے بالکل. جو بھی یہ کام ہو رہا ہے یہ صرف پبلک انٹرسٹ میں ہو رہا ہے اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ چیز سمجھنی چاہیے اور کوآپریٹ کرنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. مجھے بتائیں 2026 میں آپ کی کیا ترجیحات ہیں کہ آپ مزید اس پہ کس طریقے سے جو ہے وہ کام کریں؟ جی انشاءاللہ ہم اس پہ جیسے چل رہے ہیں ویسے ہی چلتے رہیں گے اور لوگوں کو اویئر کریں گے، بریف کریں گے تھرو میڈیا چینلز، اس طرح سوشل میڈیا، سیمینارز، واکس، اور اس طرح مطلب ہم اویئر کریں گے اور
لوگوں کو اسٹیپ در اسٹیپ ان پہ عمل درآمد کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کریں گے, تیار کریں گے کہ وہ اس جو قانون کا دائرہ ہے اس کے اندر آئیں اور اپنی جانوں کو محفوظ بنائیں. اسپیسیفک لوگوں کی جانوں کو محفوظ کرنے کے لیے سارا عمل جاری ہے. مجھے بتائیں کہ اب اگر ہم 2026 کی بات کرتے ہیں تو کیا جرمانوں میں کمی ہوگی یا اسی طرح سے کیے جائیں گے؟ ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس پہ باقی تو چل رہا ہے, یہ سیم ہی رہنا ہے. اس میں تھوڑا سا کمرشل گاڑیوں کے فائنز زیادہ تھے, ان کی وائلیشن بھی میجرز تھی, اس لیے ان کی میجر وائلیشن سے ایکسیڈنٹ بھی فیٹل ہوتے تھے لوگوں کی جانوں کا. جیسے اب دیکھ لیں کہ جنگ روڈ پہ جنگ میں ہوا ہے, اسی طرح تو ان پہ انہوں نے مطلب یہ بند کیا تھا سارا سسٹم, لوگوں کو اس میں پریشانی آ رہی تھی پبلک کو, اس لیے گورنمنٹ نے ابھی ان کے ساتھ نیگوسیشن چل رہی ہے. اگر تو اس پہ کچھ پیش رفت ہوتی ہے, ادروائز دین یہی جو فائن آلریڈی امینڈمنٹ ہوئی ہے جن میں یہی عمل درآمد ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ نے سر بہت بہت شکریہ آپ کا. ٹریفک قوانین کی پابندی ضروری نہیں, اہم ہے آپ کے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. اگر ہم خود کو بہتر کریں گے تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. اگر جو پالیسیز بنا دی گئی ہیں ان کو فالو کرنا ہماری ذمہ داری ہے. آج کے اس پروگرام میں ہم نے جو ہے سی ٹی او صاحب سے بات کی. ہم نے دیکھا کہ کون سی جو ہے وہ 2026 میں نئی پالیسیز آ رہی ہیں, کون سے ٹریفک رولز جو ہیں وہ مزید بہتر کیے جا رہے ہیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, ملتے ہیں آپ سے اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.